اور باقی آپ کہتے ہیں کہ نصیحت کریں کیونکہ نصیحت ہو، تو نصیحت کیا ہے؟ نصیحت وہی والی بات ہے کہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے، تو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ ظاہر اپنے وقت بہت بڑے مورخ تھے، بہت بڑے محدث و مفسر تھے، تو انہوں نے جو ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ آپ مجھے نصیحت فرما دیجیے، نصیحت فرمائیے۔ اور وہ یہ مسافہ کر کے جانے والے تھے، جیسے اکڑو بیٹھے تھے، حضرت تھانوی صاحب نے مسافہ ہاتھ میں ہاتھ تھا اور فرمایا کہ حضرت کوئی نصیحت فرمائیے، تو حضرت نے ان کے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے اور فرمایا کہ ہمارے اس طریق یعنی یہ تصوف، ہماری اس طریق کی ابتدا اور انتہا اپنے آپ کو مٹانا ہے، ہماری اس طریق تصوف کی ابتدا اور انتہا اپنے آپ کو مٹانا ہے، بس یہ نصیحت فرمائی۔ تو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بعد میں فرماتے ہیں کہ حضرت کی یہ نصیحت میرے دل میں یوں تیر کی طرح چبھی اور مجھے اپنی حقیقت نظر آ گئی کہ یار اپنے آپ کو مٹانے کا تو کبھی سوچا ہی نہیں ہے، ہم نے تو سوچا کہ اللہ نے ہمیں زندہ سلام کھڑا کیا ہے، اب ہمیں ہی باقی رہنا ہے، پورے عالم میں ڈنکا ہمارے ہی بجنا ہے، تو یہ اپنے آپ کو مٹانا یہ تو عنوان ہی عجیب ہے۔ فرمایا کہ اس عنوان نے دل کے اندر ایسا پیوست ہوا کہ ہمیں حقیقت زندگی کی سمجھ میں آ گئی کہ واقعی اپنے آپ کو مٹانا ہی اصل ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یہ مٹانا اپنے آپ کو یہ سب سے بڑی معراج ہے ہر چیز، اور یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اعلیٰ ترین وصف جو ہے وہ تواضع تھی۔ آپ میں جو عاجزی و تواضع تھی، یہ تواضع آپ کا وصف خاص، جو سید المرسلین، امام الانبیاء اور خاتم النبیین کے مقام پر فائز ہو، اتنا اونچا منصب اور عاجزی تواضع کا عالم یہ ہے۔ تو فرمایا کہ میں تو کھانا میں بیٹھ کے کھاتا ہوں تو ایسے کھاتا ہوں جیسے آقا کے سامنے بیٹھا غلام کھا رہا ہو، آقا کے سامنے بیٹھے غلام کھا رہا ہو۔ اور کتنے اللہ والے وہ جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو یوں غلاموں کی طرح دوزانوں بیٹھ کے یا اکڑو بیٹھ کے یا ایک گھٹنا اٹھا کے جیسے غریب لوگ غلام لوگ کھاتے ہیں، اور یہ تصور سے کھاتے ہیں کہ آقا سامنے کھڑا ہمیں کھلا رہا اور ہم آقا کا رزق کھا رہے ہیں، اور آقا ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، تو کھانا اس انداز سے کھانا، تو آپ کی یہ عاجزی، آپ کی تواضع، یہ آپ کا وصف خاص، اور اسی نے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچایا کہ آپ امام الانبیاء بنے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ تواضع عاجزی یہ اپنے اندر پیدا کریں۔ اس لیے امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ شیراں والا باغ لاہور کے اندر جن کی خانقاہ تھی، اور یہ وہ خانقاہ تھی کہ جس کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دی تھی کہ وہاں جاؤ اور اپنے دلوں کو پاک اور صاف کرو۔ احمد علی لاہوری اتنی اونچی شخصیت، تو ان کے ایک مجاز صحبت تھے علی احمد، حاجی علی احمد، میرے بڑے دوست تھے، میرے بڑے جو وہ مجھ سے محبت کرتے تھے، اور کراچی میں طیبہ مسجد بلاک ڈی نارتھ ناظم آباد کراچی پاکستان میں اکثر میرے پاس آیا کرتے تھے، میرے مسجد کے حجرے میں کئی دن ٹھہرتے تھے، روزے بہت رکھتے تھے، راتوں کی عبادت کرتے تھے۔ وہ فرماتے کہ میں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ان کی خانقاہ میں رہا ہوں۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے وقت میں اپنے نوافل پڑھ کے اذکار کر کے یہ شعر پڑھ کے جھومتے اور روتے تھے۔ وہ کیا کہتے کہ صدقے میں تیرے ساقی مشکل آسان کر دے، صدقے میں تیرے ساقی مشکل آسان کر دے، ہستی میری مٹا دے، خاک بے جان کر دے۔ مطلب یہ مٹنے کی بات کرتا ہے اللہ والا، اس کا مطلب مٹنے میں ہی سب کچھ ہے، جسے مٹنا سیکھ لیا اس کو اللہ بقا کا مقام عطا کر دیتا ہے۔ تو بس اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا اور ہر ایک کو اپنے آپ سے افضل اعلیٰ سمجھنا، بس یہ چیزیں اپنے اندر پیدا ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی من تواضع للہ رفعہ اللہ کے نتیجے میں آپ کو سر بلند کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ خیر، بہت خوبصورت ایڈوائس دینے کا۔